بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوگ عمدۃ الاحکام امام المقدسی اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں. اس میں ہم لوگ کتاب الایمان والنذور الگ سے الگ باب کر دیا گیا ہے. اس میں آج ہم لوگ جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں ہمارے نسخے میں ہے، بعض PDF کے نسخوں میں 453 ہے. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس کی. استاد شروع کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده نصلي على رسوله الكريم اما بعد. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضيه عنها. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. باب القضاء. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس منه فهو رد. وعن عائشة رضي الله عنها جی شیخ ليس عليه أمرنا ہے نا. من عمل عملا ليس منه فهو رد ہے یہاں پر. جی شیخ اچھا جی الگ ہے. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. اچھا پہلے اس میں فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ہاں دوسرے الفاظ بدلے ہوئے ہیں. جی ایک اور حدیث پڑھ لیں. وہ اور ایک پڑھ لیں. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك. جی شیخ ما أخذت إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناحي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. هذا وبالله التوفيق. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ آج عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الایمان والنذور پڑھ رہے ہیں. کتاب الایمان والنذور ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، پھر بعد میں اس کو باب النذور بھی الگ سے ذکر کر دیا گیا ہے. تو اس طرح نظر سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو ایمان کے بعد یمین کے بعد ذکر کیا گیا. یہاں پر جو حدیث ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے حدیث نمبر 365. بعض PDF کے نسخوں میں 453 ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سعد بن عبادہ نے ایک فتویٰ پوچھا
یا حکم معلوم کیا کس تعلق سے؟ اپنی ماں کی نظر سے متعلق، کہ ان کی ماں نے نظر کی تھی اور اس نظر کو پورا کرنے سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ یعنی ان کے پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ کیا میں وہ کام کر سکتا ہوں جو میری والدہ نے نظر مانی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقضہ عنہا، اس نظر کو تم پورا کرو ان کی جانب سے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ کیا نظر جس آدمی پر ہو اس کی اولاد یا اس کا وارث اس کو پورا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات یہاں پر نظر کی تحدید نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے صرف یہی کہا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی، اس کی وضاحت نہیں کی کیا وہ روزہ رکھنا چاہ رہی تھی، صدقہ کرنا چاہ رہی تھی، حج کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرکیف نظر تو مطلق ذکر ہوا ہے، اب اس کی وضاحت نہیں ہے کہ وہ کون سی عبادت تھی۔ اب علماء کا اس درمیان اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ کیا مالی عبادتیں، اس کے علاوہ بدنی عبادتیں بھی انسان کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے، یعنی نیابت اپنے میت کی طرف سے۔ تو اس میں مالی جو ہے اس میں حج داخل ہے، صدقہ بھی ہے، اور حج تو مالی بھی ہے بدنی بھی ہے۔ جمہور کے پاس حج کرنا جائز ہے میت کی طرف سے، اور خاص طور پر جب اس نے نظر مانی تھی یا پھر کچھ وصیت کی تھی تب۔ اور یہاں جو حضرت سعد بن عبادہ کی والدہ نے نظر مانی تھی، اب مختلف علماء نے اس میں مختلف باتیں کہیں، کسی نے کہا کہ وہ روزہ رکھنا چاہ رہی تھی، کسی نے کہا صدقہ کرنا چاہ رہی تھی، لیکن صحیح بات یہ ہے جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے کہی کہ صرف ان کے بیٹے کو اس بات کا علم تھا کہ ماں کی نظر کیا ہے۔ اب ہو سکتا ہے وہ صدقہ ہو سکتا ہے وہ روزہ ہو، لیکن یہ بات تو مجہول ہے، انہوں نے اس کی صراحت نہیں کی۔ بہرکیف اگر میت کی طرف سے کوئی نیابت کرنا چاہ رہا ہے، خاص کر ان کے وارثین میں ان کی نظر کو پورا کرنے کے سلسلے میں، تو کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے۔ اور حدیث صوم کے تعلق سے وارد ہے کہ من مات وعلیہ صوم فمن کان، کیا کہتے ہیں، من مات وعلیہ صوم صام عنہ ولیہ، اگر کوئی انسان گزر جائے اس کے اوپر روزے فرض تھے تو اس کا ولی اس کو ان روزوں کو رکھ سکتا ہے، رکھے۔ تو یہ جو حکم ہے کیا یہ واجبی طور پر ہے یا اس کا کیا حکم ہے مشائخ؟ کہ اگر ایک انسان گزر گیا، اس نے مثلا جو ہے 15 رمضان کو گزرا، اب 15 رمضان تک کہ جو اس کے اوپر روزے تھے، پہلے رمضان سے وہ بیمار تھا اور اس وجہ سے وہ نہیں رکھ پایا، تو اگر 15 رمضان کو گزر جائے تو جو 15 روزے ہیں کیا یہ اس کے وارث پر رکھنا فرض ہے یا کیا حکم ہے مشائخ؟ فرض تو نہیں رہے گا شیخ، اگر چاہے تو کفارہ بھی دے سکتے ہیں نا، روزوں کے بدلے مسکینوں کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ ٹھیک، اور بھی کوئی کچھ ذکر کریں گے یا آگے بڑھیں؟ جی، تو صام عنہ ولیہ یہ امر استحباب کے لیے ہے، تو مستحب یہ ہے کہ اس کا ولی روزے رکھے۔ اگر وہ روزے نہیں رکھتا ہے تو اس تعلق سے اس کو سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور جو میت تھی وہ میت بھی اگر اس کو عذر تھا، مثلا جو ہے جو مریض ہے
اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ رمضان کے بعد اپنے روزے پورے کرے۔ اگر اس کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ وہ رمضان گزرنے کے بعد ایک 15-20 دن 100 دن کچھ نہ کچھ دن، ایک مہینے 2 مہینے وہ کچھ باحیات رہتا، تو پھر اس کو اس کا موقع ملتا اور اس کی صحت درست ہو گئی ہوتی تو پھر اس کے اوپر اس وقت رکھنا فرض ہوتا۔ لیکن اگر ایک انسان کو پھر موقع ہی نہیں ملا تو گویا کہ اس کی زندگی وہیں ختم ہو گئی، اس کے پاس عذر تھا، اس وجہ سے اس نے چھوڑا تھا۔ تو بہرکیف اگر کسی نے نظر مانی تھی تو روزہ بھی رکھ سکتا ہے جو آدمی وارث ہے، کیونکہ روزے کے تعلق سے حدیث میں واضح طور پر الفاظ ہیں۔ صدقہ بھی کر سکتا ہے، حج بھی کر سکتا ہے۔ تو اس طرح صحیح موقف یہی ہے کہ اگر کسی نے کوئی نظر مانی تھی، وہ مالی عبادت تھی یا بدنی عبادت تھی جیسے روزہ وغیرہ، تو پھر وہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ والدین کے گزر جانے کے بعد والدین کی نظر کو پورا کرنا یا ان کی جو خواہش تھی عبادت کے تعلق سے اس کو پورا کرنا، یہ ان کے ساتھ نیکی کرنے کے برابر ہے، کیونکہ ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ جب نیکی کرنا چاہے تو ان کی جو ذمہ داریاں تھیں ان کو ادا کرے تو یہ ان کو اپنے والدین کے ساتھ نیکی شمار ہوگی۔ جیسے والد کا قرض تھا تو بچے کو اس کو ادا کرنا پڑے گا، ادا کرنا چاہیے، تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے والد کے گزر جانے کے بعد۔ اس کے بعد یہاں پر جو حدیث ذکر کی گئی ہے حضرت کعب ابن مالک کی حدیث ہے، حدیث نمبر 366 ہے۔ حضرت کعب ابن مالک وہ ان لوگوں میں سے تھے جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے بغیر کسی عذر کے۔ بس انہوں نے یہی چاہا تھا کہ کچھ ابھی نہیں، میں بعد میں نکل جاتا ہوں، آج دوپہر کل، اس طرح ٹالتے ہوئے وقت ہی نکل گیا اور وہ نہ جا پائے۔ تو اس طرح حضرت کعب ابن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال ابن امیہ، یہ 3 صحابی تھے جو جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے، ان کے ساتھ بات چیت بند کر دی جائے۔ تو یہ لوگ نماز میں بھی آتے تھے، نماز میں بھی آتے، نماز پڑھتے، پھر بھی ان سے گفتگو نہیں ہوتی تھی۔ یہ حضرت کعب ابن مالک جب ان کی توبہ قبول ہوئی 40 دن کے بعد تو انہوں نے اس خوشی میں یہ کہا، اے اللہ کے رسول، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا پورا مال صدقہ کر دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، امسک علیک بعض مالک فهو خیر لک، کچھ نہ کچھ تو باقی رکھ لیں آپ، یہ بہتر ہے۔ تو اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہو رہے ہیں اس میں یہ کہ جو آدمی پورے مال کے صدقے کی نیت کر لے وہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے ضرورت کے مطابق اس میں سے مال باقی رکھ لے گا جو ان کے اخراجات کے کام آئے اور بقیہ کو نکالے گا۔ اس کی دلیل کہاں سے مل رہی ہے مشائخ؟ کہ ایک آدمی نیت کر لیا مال صدقہ کرنے کی، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں کے لیے یا اپنے ضرورت کے حساب سے نکال لے گا، باقی رکھے گا۔ ہمیں اس حدیث میں کہاں سے دلیل مل رہی؟ وَأَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ۔ جی بالکل یہی جملہ ہے جس سے اس بات کی دلیل مل رہی ہے کہ اگر ایک انسان نے نیت کر لی تھی، ارادہ بھی کر لیا تھا کہ میں پورا مال خرچ کروں گا، مثال کے طور پہ مان لیں کسی کے پاس 10,000 ریال تھے، اب وہ ارادہ کر لیا کہ میں 10,000 ریال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ اب اس کو ماہانہ اس کو جو بھی ہے اس کو ضروریات کے اخراجات ہوتے ہیں 2,000 1,500 جتنا بھی، تو اگر وہ نکال کے رکھ لینا چاہے تو رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے امسک علیک بعض مالک، تھوڑا مال نکال کے رکھ لو۔ اب امام احمد کے پاس یہ ہے کہ اگر کسی نے اس طرح نیت کر لی تھی تو وہ صرف ثلث ہی نکالے گا، باقی رکھ لے گا، یعنی
اس حدیث کے تعلق سے جو انہوں نے اس حدیث سے مسئلہ جو مستنبط کیا ہے، اس کے لیے ایک اور حدیث بھی انہوں نے دلیل کے طور پر لی ہے کہ حضرت ابو لبابہ نے کہا کہ وہ پورے یعنی کہ مال کو خرچ کرنے کا وہ ارادہ کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم ثلث مال نکالو. تو اس سے دلیل لیتے ہوئے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ ایک آدمی اس طرح اگر پورے مال کے صدقہ کی نیت کر لے تو وہ صرف ثلث ہی نکالے گا، جیسے حضرت ابو لبابہ نے کیا تھا. تو بہرکیف انسان پہلی بات ارادہ اتنی گنجائش کے مطابق ہی کرے تاکہ پھر اسے اس بات میں حرج نہ محسوس ہو کہ میں کتنا لوں، کتنا چھوڑوں، کتنا رکھوں، کتنا خرچ کروں. تو اس کی تحدید ایسے ہی کرے کہ خود اپنے گھر والوں کے اخراجات کے لیے وہ سب چیزیں باقی رکھ کے بعد میں انسان سوچے صدقہ کرے، کیونکہ یہی قرآنی حکم بھی ہے وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پوری طرح ہاتھوں کو نہ پھیلا دو خرچ کرنے میں کہ پھر بعد میں تم پچھتاؤ گے یا پھر تمہیں ملامت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی پورے مال کو صدقہ نہیں کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بچے ہیں، خود اس کا نفس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیگر احادیث میں یہ بھی کہا ابدأ بنفسک ثم بمن تعول، پہلے تم اپنے آپ سے شروع کرو، یعنی اپنے آپ پر خرچ کرو. ایسا نہیں ہے کہ انسان پورے کا پورا مال خرچ کرے اور خود پہننے کے لیے کھانے پینے کے لیے محتاج بنا رہے، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. اور اسی طرح اس حدیث سے ایک تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کا اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ ایک عظیم عبادت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو ثواب کی نیت سے، تو یہ خود بھی ایک صدقہ ہے. تو آدمی کا خود اپنے آپ پر خرچ کرنا، اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنا، یہ صدقہ شمار ہوگا جب آدمی اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا ارادہ رکھے. اس کے بعد حدیث نمبر 3، یعنی آج جو ہم لوگوں نے 2 حدیثیں پڑھی ہیں، اس کے بعد تیسری حدیث ہے کتاب القضاء، یہاں پر شروع ہو رہا ہے. کتاب القضاء، القضاء کے معنی کیا ہیں؟ کسی بھی معاملے کو مضبوطی سے مکمل کرنا اور اس سے فارغ ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے کہا فقضاهن 7 سماوات في يومين، یعنی احکمہن وفرغ منہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کو پیدا کیا 2 دن میں. تو مطلب یہ قضاہن ای احکمہن، پوری طرح مضبوطی سے ان کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. وفرغ منہن، اور ان سے فارغ ہو گیا. اور شریعت میں کس کو کہتے ہیں القضاء یا قضاء کی تعریف کیا ہے؟ تبیین الحکم الشرعی والالزام به، شرعی حکم کو واضح کرنا اور اس کو لازم قرار دینا، اور اسی طرح معاملات میں اختلافات کا حل نکالنا، یہ قضاء کے شرعی معنی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں فرمایا فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی اتباع نہ کرو. یہ حکم ہوا. اب حدیث میں بھی اس کے تعلق سے روایتیں وارد ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا اجتهد الحاکم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فاخطا فله اجر، کہ اگر ایک انسان جو فیصلہ کرنے والا ہے اگر صحیح فیصلہ کرتا ہے قرآن و سنت کے مطابق تو اسے ڈبل ثواب ملے گا. اگر وہ اجتہاد کیا لیکن پھر بھی وہ صحیح طور پر فیصلہ نہیں کر پایا تو اس کو 1 ثواب ملے گا. اب رہی بات یہ کہ قضاء ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس لیے سلف اس سے
بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن انبیاء علیہم السلام نے اس قضاء کی ذمہ داری کو اٹھایا. حضرت داؤد، سلیمان علیہ السلام، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر نبی جو بھی تھے وہ اپنے امت کے فیصلے وہ خود ہی کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو اس طرح یہ قضاء ضروری ہے. معاملات، اختلافات کو حل کرنا ایک قاضی کے ذریعے سے یہ ضروری ہے، ورنہ حقوق ضائع ہو جائیں گے. تو اب یہ قیاس بھی یہ ذکر کرتا ہے، یا قیاس بھی یہی کہتا ہے کہ جب حقوق ضائع ہونے کا امکان ہو تو ایسے میں ایک قضا ہونا چاہیے، دارالقضا ہو یا قاضی ہو، محکمہ ہو، جس کے اندر شرعی احکام کے مطابق فیصلے کیے جائیں. چلیے اس باب میں جو سب سے پہلی حدیث ہے وہ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. جو کوئی بھی ہمارے دین میں ایسی چیز لائے جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہوگی. تو یہاں پر ایک سوال مشائخ کہ قضاء سے اس حدیث کا کیا تعلق ہے؟ عموماً ہم تو اس کو ایسے ہی وقت میں ذکر کرتے ہیں جب کوئی بدعت رد کرنا ہو. یہاں پر انہوں نے کتاب القضاء میں ذکر کیا، اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ مشائخ کچھ ذکر کریں گے؟ دین میں وہی نئی چیز کچھ اگر کوئی لے کر آئے تو اس کے بارے میں جو ہے واضح کر دینا کہ ہے نا یہ ایسا نہیں ہے، تو ان کی اصلاح نہیں کیا. جو شریعت میں جو احکامات نافذ ہیں اسی کے متعلق جو ہے فیصلہ کریں گے. کوئی دوسری شریعت کی یا کوئی دوسرے مذاہب کے چیزوں کو لا کے ہم جو ہے نا فیصلہ نہیں کر سکتے، ایسے ہو سکتا ہے. جی قریب قریب یہی بات ہے. شیخ عبداللہ نے بھی جو ذکر کیا بات تو تقریباً وہ ہے، اور اس کو مزید واضح آپ کی بات کر دے رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، یہ ایک جامع قول ہے اور یہ جوامع الکلم میں سے ہے. اس کے ذریعے سے آپ بدعتوں پر بھی رد کر سکتے ہیں، اس کے ذریعے سے ان فیصلوں پر بھی رد کر سکتے ہیں جو شریعت کے خلاف وجود میں لائے جائیں، یا ان کو اس اعتبار سے ان کو قابل عمل قرار دیا جائے کہ یہ شریعت کے مقابلے میں یہ ایک فیصلہ ہے. جیسے ہم لوگوں نے اس سے پہلے حدیثوں میں پڑھا تھا کہ ایک آدمی جو اعرابی تھا، اس کا بیٹا کسی کے گھر میں مزدوری کرنے کے لیے گیا، اور وہاں پر جو معاملہ ہوا تھا اس نے اپنے بیٹے کی جان کی حفاظت کے لیے 100 بکریاں دی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ فیصلہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا؟ جی مشائخ یاد ہے نا؟ جی رجم. تو یہ جو 100 بکریاں ہیں یہ تمہارے پاس واپس جائیں گی. فیصلہ وہی ہوگا جو شریعت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. تو پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرعی فیصلہ تھا وہ فیصلہ کیا. تو وہ اس لڑکے کو 100 کوڑے لگے، کیونکہ وہ عازب تھا، وہ شادی شدہ نہیں تھا. تو اس اعتبار سے اس طرح کے اگر لوگ آپس میں فیصلے شریعت کے خلاف کر لیتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ مردود ہے. یہاں پر جو اس آدمی نے فیصلہ کیا تھا اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے، تو وہ انڈرسٹینڈنگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا. وہ جو آپسی مصالحت ان کی تھی شریعت کے خلاف تھی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلیم نہیں کیا. تو اس طرح کوئی بھی فیصلہ جو شریعت کے خلاف ہوتا ہے اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. فہو رد، وہ مردود ہوگا. واضح ہوئی مشائخ بات؟
جی شیخ الحمدللہ. अच्छी बात है. शेख वो देख- वाला फैसला सुना शेख, मैं ठीक से सुना नहीं. अच्छा, जो वो फैसला आपसी मुसालहत का जो फैसला उस आराबी ने किया था उस आदमी के साथ जिसकी औरत के साथ उसके लड़के ने गलती की थी या जिना किया था, तो उस मुसालहत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तस्लीम नहीं किया. उसने अपने बच्चे के ताल्लुक से ये सुना कि मेरे बच्चे को मारा जाएगा, इसलिए उसने 100 बकरियां दे के अपने बच्चे की जान बचाने की कोशिश की. फिर उसको बाद में दूसरे लोगों ने बताया कि नहीं, आपके बच्चे की जान नहीं जाएगी, बस इसके ऊपर इसको कोड़े लगेंगे. तो वो अब सही फैसला लेने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ. तो उसको पता चला कि उसके बच्चे को कोड़े लगे और वो जो औरत थी वो तो शादीशुदा थी, उसको रज्म किया गया. तो ये जो फैसला था ये आपसी मुसालहत थी शरीयत के खिलाफ. शरीयत में इस तरह शरीय अहकाम को अमल किए बगैर कुछ भी मुसालहत कर लेना ये सरासर मरदूद है, इसकी कोई हैसियत नहीं है. मन अमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन. इससे इस्तिदलाल कर सकते हैं कि क़ज़ा में भी, फैसलों में भी जो फैसला शरीयत के खिलाफ होगा वो मरदूद होगा. वाज़ेह हुई मशाइख बात? जी शेख. जी जी बिल्कुल, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर. अब उसके बाद देखिए यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं इस हदीस से जो मसला मुस्तंबत हो रहा है उसमें ये भी कि बिदअत के लिए रद्द करने के तौर पर ये सबसे कवी दलील है, बेहतरीन दलील है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक कोई मामला न हो तो फिर वो बिदअत है और उसको रद्द कर दिया जाएगा. उसके लिए भी ये हदीस दलील बनती है. इसी तरह अगर शेख जी एक सवाल है, आजकल जो है ना, अगर किसी को उसकी बीवी पसंद नहीं आती है, वो तलाक देना चाहता है, तो एकदम से बहुत हंगामा होता है और सेटलमेंट की बात करते हैं. हम बच्ची के शादी में इतना खर्च किए, इतना हुआ, अगर आप इतने पैसे देते हैं तो आपकी तलाक हम लोग कबूल करते हैं. तो ये सेटलमेंट कहाँ तक जायज है शेख? अच्छा, सेटलमेंट तो शरई हुक्म रद्द करने के लिए तो नहीं है वो. तो वही, अगर आप इतने पैसे देंगे तो आपकी तलाक हम लोग कबूल करेंगे, वरना नहीं, आपको तलाक नहीं दे सकते, ऐसा वो लोगों का जो है ना दावा होता है. यानी कि ये तो बेजा दावा है, इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान के ताल्लुक से ये बात हो कि अब उसको निभाना नहीं है उस खातून के साथ, तो उसके लिए ये पूरा खर्चा मांगा जाए तो ही तलाक कबूल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे. ये तो शरई एतबार से इसकी कोई हैसियत नहीं है कि आप अगर तलाक देना चाह रहे हैं तो दें, इतना खर्चा भी दें. जो हदीस में ये कहा गया वमत्तिऊहुन्ना अलल मुस्इ क़दरुहु अलल मुक़्तिरि क़दरुहु, कुरानी आयत जो सूरह बकरा में है कि अगर तलाक दे रहे हैं और उसमें उनको कुछ नानो नफ़क़ा देना है या खर्चा देना है या कुछ ना कुछ जुदाई के वक्त देना है, तो उस सूरत में अलल मुस्इ क़दरुहु अलल मुक़्तिरि क़दरुहु, जो फ़कीर रहेगा वो अपने हिसाब से देगा, जो मालदार रहेगा वो अपने हिसाब से देगा. फ़कीर क्या दे सकता है? फ़कीर देगा 10,000, 15,000, 20,000 जो देगा. मालदार दे सकता है दे देगा 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जो भी दे. तो इस तरह हर एक को अपनी गुंजाइश के मुताबिक देने का हुक्म दिया गया है. इस तरह ये ज़बरदस्ती करना कि पूरे शादी का खर्चा दो, ये तो कोई बात नहीं हुई. इतना अब वो कहेगा कि मैं कहाँ कहा था इतना खर्च करने के लिए, क्योंकि आप क्या मुझे पूछकर खर्च किए थे या पहले आप मेरे से इत्तेफाक किए थे कि अगर ऐसा होगा इतने दिन में तो हम जो है आपसे पूरा खर्चा लेंगे. ये तो कोई शरई फैसला नहीं है, ये कोई शरई
طریقہ بھی نہیں ہے کہ اس انسان سے اتنا خرچ مانگا جائے. واضح ہوئی شیخ بات؟ جی 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 جزاک اللہ خیر. یہ سب کیا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں بالفاظ دیگر، یہ صرف جو ہے اپنی بات منوانے کے لیے کچھ حربے ہیں، اور یہ سب کیا کہتے ہیں شرعی حکم کا تو یہ کوئی حصہ نہیں ہے. آپ کا کوئی خاص معاملہ ہو تو قاضی پھر اس کے اوپر غور کرے گا. چلیے اس کے بعد یہاں پر تو یہ میٹنگ ختم ہو رہی ہے. اس حدیث پر ہی ہم لوگ ایک آدھ اور مسئلے کا ذکر کر کے رک جاتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ قاضی کوئی بھی اس طرح کا فیصلہ بھی اگر کرتا ہے جو شریعت کے خلاف ہے تو پھر وہ فیصلہ بھی قابل عمل نہیں ہوگا، وہ تو قابل رد ہوگا. کیونکہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی یہ کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم سے فیصلہ کرتا ہوں، تو قاضی پر بھی یہی مطلوب ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے فیصلہ کرے. اگر وہ اللہ کے حکم سے فیصلہ نہیں کرے گا تو اس کا فیصلہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں حضرت عائشہ کی حدیث تک. پھر انشاءاللہ کل حضرت عائشہ کی جو دوسری حدیث ہے دخلت ہند بنت عتبہ امرأۃ ابی سفیان، یہ کل کے حلقے میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے. نکتفی بہذا القدر. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.